ماہ رمضان مبارک کے اندر اللہ کے پیارے محبوب حضور رحمۃ للعالمین نے ہمیں فطرانے کا بھی حکم ارشاد فرمایا کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک مقام پر آپ نے ایک صحابی تھے ان کو روانہ فرمایا آپ چلے جائیں مکے کی گلیوں میں اعلان کر دیں کہ ہر آزاد، ہر غلام، ہر مرد، ہر عورت پر فطرانہ واجب ہے۔ فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ فطرانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول تو ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہوتے ہیں۔ اللہ تو ان چیزوں کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کیا دیں گے، وہ غنی ہے، ہم فقیر ہیں، وہ مالک ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم محتاج ہیں۔ برکہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ فطرانہ ادا کرو، فطرانہ واجب ہے۔ اور فطرانہ کیوں دیا جاتا ہے؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں فطرانہ اس لیے دیا جاتا ہے کہ جس طرح انسان کی نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہو جائے، کوئی چیز رہ جائے، سجدہ صاف کیا جاتا ہے، نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر انسان سے گناہ ہو جائے، توبہ کی جائے تو اللہ تعالیٰ وہ اس توبہ کی وجہ سے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں انسان کبھی غیبت کرتا ہے، کبھی برائی ہو جاتی ہے، کبھی جناب والا جھوٹ بولا جاتا ہے، کبھی بے ہودہ قسم کی گفتگو ہو جاتی ہے، بتقاضۂ بشریت انسان سے 100 قسم لفظیں اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جب آپ فطرانہ دیں گے تو جس طرح وہ سجدہ صاحب سے نماز مکمل ہو جاتی ہے، اس طرح وہ فطرانہ دینے سے روزے کے اندر جو کچھ غلطی کوتاہی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ بعض علماء تو یوں فرماتے ہیں کہ جب تک فطرانہ نہ دیا جائے، فطرانہ چونکہ میرے آقا نے فرمایا واجب ہے، ہاں جی، ہر وہ آدمی جو صاحب نصاب ہے۔ اب صاحب نصاب کون ہوتا ہے؟ صاحب نصاب وہ ہوتا ہے بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی کی مالیت روپیہ اس کے پاس پڑا ہوا ہے۔ اور آپ 52 تولے چاندی کی مالیت کیا ہوتی ہے؟ اس وقت 65,000 روپیہ بنتا ہے۔ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں ان دنوں کے اندر، یعنی عید کی نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر کسی کے پاس 65,000 روپیہ، آپ یا کسی صنعار سے پوچھ لینا اس کی کتنی قیمت بنتی ہے، تو اس بندے پر فطرانہ دینا واجب ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ چاندی کا نصاب ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ وہ 65 یا 70,000 روپیہ بنتے ہوں گے۔ اب فطرانہ کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا فطرانہ جب تک نہ دینا بندہ تو اس کا روزہ زمین اور آسمان کے بابین معلق رہتا، لٹکتا رہتا ہے۔ جو ہی آپ فطرانہ دیں گے، فطرانہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں ہے اور نہ ہی کوئی بہت بڑا شریعت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ وہی چیزیں جو ہم کھاتے ہیں ہر روز ہماری غذا میں شامل ہیں، وہی میرے آقا نے فرمایا فطرانہ کیا دینا ہے آپ نے فرمایا یا تو جو دینے ہیں، یا گندم دینی ہے، یا آپ نکا دینا ہے۔ اگر آپ نے گندم دینی ہے تو وہ نصف سا ہوتی ہے۔ نصف سا جو ہوتا ہے ہمارے علماء نے اس کا جو پیمانے کا حساب نکالا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً 2.25 کلو آٹا بنتا ہے، یا پھر اگر آپ نصف سا 2.25 سا جو ہوتا ہے وہ 4 سیر کا ہوتا ہے۔ سیر چونکہ آج کل ختم ہو گئے ہیں، 4 کلو کا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے جو دینے ہیں تو 4 کلو ہیں، اگر کھجور دینی ہے 4 کلو دینی ہے، اگر آپ نے منقع دینا ہے 4 کلو دینا ہے، اگر آپ نے گندم دینی ہے تو وہ 2.25 سیر یعنی 2 کلو یا گندم کا آٹا یا اس کی آپ پیسے دے دیں۔ بڑی حقیر سی رقم ہے، 320 روپے علماء نے مقرر کی ہے اور بہت حقیر رقم ہے، لیکن اس کا فائدہ بہت ہے۔ اس کے دیکھیں جی عام سی بات ہے، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے فطرانے کا؟ فطرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ آپ فطرانہ دیں گے، ہمارے جو مسلمان بہن بھائی غریب ہیں، جو نادار ہیں، جن کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو آپ فطرانہ دیں گے، پیسے کی صورت میں دیں گے یا غلے کی صورت میں دیں گے، تاکہ ان کی بھی عید ہو جائے گی، وہ بھی آپ کی خوشیوں میں شریک ہو جائے گے۔ وہ بھی اپنے بچوں کا اگر پیسے دیں گے تو بہت اچھی بات ہے کہ وہ اپنے بچوں کے کپڑے جوتیوں کا بندوبست کر لیں گے۔ فطرانہ میرے آقا نے واجب ارشاد فرمایا فطرانہ آپ نے دینا ہے، اور علماء فرماتے ہیں افضل ترین جو فطرانہ ہے وہ ہے کہ آپ نماز عید سے پہلے ادا کر دیں۔ شروع رمضان میں کریں تب بھی جائز ہے، درمیان میں کر دیں تب بھی جائز ہے، اور اس کا بہترین جو وقت ہے وہ عید کی نماز سے پہلے ہے، یعنی آپ عید سے ایک دن پہلے دیں گے تو وہ افضل ترین کا صدقہ ہوگا، وہ افضل ترین فطرانہ ہوگا۔ لیکن اگر آپ عید کے بعد دیں گے فطرانہ تو آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن آپ کا وہ جو فطرانہ ہوگا وہ اسی طرح ایک عام جیسا نفل ہوتا ہے، جیسا صدقہ کیا جاتا ہے، علماء کہتے ہیں وہ صدقے کی طرح ہوتا ہے۔ فطرانہ باہر کف دینا پڑتا ہے۔ اگر آپ کی نابالغ
بالغ اولاد ہے تو والدین اس کا والد دیتا ہے، اگر بالغ اولاد ہے تو وہ اپنی ذمہ دار خود ہوتی ہے، لیکن اگر باپ دے تو وہ ادا ہو جاتا ہے، لہٰذا فطرانہ ہر صورت میں دینا چاہیے۔ یہ شریعت نے ہمیں ہمارے غریب مسلمان بہن بھائی جو ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا ہے، بیچارے بے سہارا ہوتے ہیں، ان کی مدد کا ایک بہترین ذریعہ ہے، بہترین طریقہ ہے۔ وہ بھی خوش ہو جائیں گے، آپ کے روزے قبول ہو جائیں گے، وہ خوش ہو جائیں گے، آپ اور اللہ کا رسول خوش ہو جائے گا۔ اس لیے احباب گرامی ضرور فطرانہ ادا کرنا چاہیے۔ فطرانہ جو ہے وہ واجب ہے، اور ہر اس شخص پر جو عاقل بالغ ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا جو صاحب نصاب ہے، اور اس کے علاوہ اگر کوئی دینا چاہے تو سب دے سکتے ہیں، اس کا بڑا ثواب ہے۔ اللہ تعالی ہمارے روزے، ہماری باتیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔